لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ یہ صورت آل عمران کی آیت نمبر 93 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سامعین کرام اس آیت میں شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی کو ہرگز پا نہیں سکو گے، اور پھر اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تم اپنی پسندیدہ اور پیاری چیزوں میں سے بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے۔ اپنی پسندیدہ اور پیاری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک نیک فعل ہے، ایک نیک کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے جب تک تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک کام سر انجام نہیں دو گے، یعنی اچھی چیزوں کو، پسندیدہ چیزوں کو، ایسی چیزوں کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جب تک ہم ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان نہیں کریں گے اس وقت ہم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسی چیزوں کو خرچ کرتے ہیں جن سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارا ان نیک کاموں کا مقصد اور مدعا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پائیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کریں، یا آپ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں ہم اللہ کو پانے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نیکی کو ہرگز پا نہیں سکو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تک تم اپنی پسندیدہ اور پیاری چیزوں کو میری راہ میں قربان نہیں کرو گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الطور کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے سامعین کرام انا کنا من قبل ندعو انہ هو البر الرحیم، یقیناً ہم پہلے بھی اسی کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہی بہت نیک اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلی آیات میں نے پڑھی ہے سورۃ 93 آل عمران کی، اس میں بر جو ہے وہ بھی نیکی کے معنی میں اللہ نے استعمال فرمایا ہے، اور اس بر سے مراد بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطور کی آیت نمبر 29 میں یہ جو فرمایا ہے انہ هو البر الرحیم، یعنی وہ نیک اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ بر جو لفظ ہے یہ بھی اس کے لغوی معنی بھی نیک کے ہوتے ہیں۔ اس ابتدائی بات کے بعد میں اب آتا ہوں کہ سامعین کرام سقراط نے اپنے وقت میں جس نیکی کو علم قرار دیا تھا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نیکی کو اس نے علم کے ساتھ تشبیہ دی تھی، جب میں اپنی عقل کے ساتھ اس نیکی کی حقیقت کو جاننے کے لیے ناکام ہو گیا تو 10 دسمبر 1983 کو ایک مبارک جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد میرے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ میں نیکی کی حقیقت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ پوچھوں۔ پھر اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر حصول علم سے متعلقہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی یہ الہامی دعائیں پڑھیں۔ یہ الہامی دعائیں اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی اجماع السلام پر الہاماً نازل فرمائی تھیں۔ رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ رب علمنی ما ہوا خیر عندک، اے میرے رب مجھے وہ کچھ سکھلا جو تیرے نزدیک بہتر ہے۔ رب ارنی انوار کلیات، اے میرے رب مجھے اپنے وہ تمام انوار دکھلا جو محیط کل ہیں۔ رب ارنی حقائق الاشیاء،
اے میرے رب مجھے اشیاء کے حقائق دکھلا۔ اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ جب میں نے سجدہ میں یہ الہامی دعائیں پڑھنی شروع کر دیں تو چند منٹوں کے بعد ہی مجھے علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سن لی ہیں، اور پھر سجدہ میں ہی میری حالت بدل گئی۔ حالت بدلنے سے میری مراد یہ ہے کہ میں سجدہ میں ہی وہ عبدالغفار نہ رہا جو عبدالغفار سجدہ میں گیا تھا۔ میری علمی کیفیت بدل گئی اور میں مکمل طور پر بدل دیا گیا۔ سجدہ سے اٹھنے کے بعد غالباً اسی دن نماز مغرب کے بعد اس عاجز پر ورچو از گاڈ کا الہام نازل ہو گیا۔ جب پہلی دفعہ مجھ پر یہ الہام نازل ہوا تو میں بہت گھبرا گیا۔ میرے گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ میں دینی لحاظ سے ایک امی انسان تھا اور ورچو از گاڈ کا الہام میری فہم و فراست اور میری اوقات سے بہت بالا حکیمانہ بات تھی۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی مدد اور روح القدس نے مجھے مضبوط بنایا اور مجھے قائم کر دیا۔